نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموه أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ هو الذی وہی اللہ ہے، خلقکم من نفس واحدہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منہا زوجہا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، لیسکن الیہا تاکہ تم دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، یعنی مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اس کائنات کو اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے، یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری جوڑے ہیں، ایک جوڑا دوسرے سے مل کر دوسرے جوڑے کی تکمیل کرتا ہے۔ اسی طرح مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، دونوں یعنی مختلف طبیعتوں کے، مختلف مزاجوں کے، بایولوجیکلی سائیکولوجیکلی ہر طرح ڈیفرنٹ ہیں، لیکن جب دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے سکون کا باعث بنتے ہیں۔ اچھا، اگر میاں بیوی اکٹھے ہوں اور ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث نہ بنے تو یہ شادی کے مقصد کے خلاف ہے، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی اطمینان کا اور سکون کا باعث بنتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے ہونے کی علامتوں میں سے ہے کہ اللہ نے دو مختلف طبیعتوں کے انسانوں کو، دو مختلف قسم کی تخلیقات کو آپس میں جوڑ دیا تاکہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ جس طرح دنیا کی ہر چیز اپنے جوڑے سے تکمیل کو پہنچتی ہے، اس طرح دنیا کا جوڑا جو ہے وہ آخرت ہے۔ آخرت کے بغیر دنیا کا کانسیپٹ پورا نہیں ہوتا۔ جب تک آخرت برپا نہ ہو اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ادھوری رہ جاتی ہیں، اس لیے آخرت کا ہونا ضروری ہے تاکہ دنیا کا جوڑا مکمل ہو۔ فرمایا کہ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو اس کو ایک ہلکا سا حمل ہو گیا۔ اب دیکھیں مرد اور عورت کے تعلقات کے بارے میں اللہ نے کتنے خوبصورت لفظ استعمال کیا۔ اور مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا یا مرد عورت پہ چھا گیا، تو اللہ رب العزت کا قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن مجید جو صریح واضح لفظوں میں بات نہیں کرے گا اس طرح کی جن میں شرم و حیا کا تقاضا ہو، بڑے خوبصورت الفاظ میں بات کر دی جائے گی جس سے مطلب بھی پورا ہو جائے اور حیا کے تقاضے بھی مجروح نہ ہوں۔ دیکھیں بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی لوگ کہتے ہیں مردوں کو 72 حوریں ملیں گی، یہ ملے گا، عورتوں کو کیا ملے گا؟ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں عورت کا نام لے کر اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، کیونکہ یہ حیا کے خلاف تھا، یہ حیا کے تقاضوں کے خلاف تھا۔ لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ جس طرح مرد کو نعمتیں ملیں گی، اللہ نے کہا کہ ہر جان کو وہاں پہ ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ تمنا کرے گا، جو بھی اس کے دل میں آئے گا، اسی طرح مردوں کو بھی ملے گی، عورتوں کو بھی جو بھی وہ چاہیں گی وہ ملے گا۔ لیکن قرآن مجید نے اس کو واضح الفاظ میں بیان اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ عورت کی شرم اور حیا کے خلاف تھا۔ یہاں بھی میاں بیوی کے تعلقات کو بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان کر کے قرآن کی بات آگے چل پڑی ہے، اور اس کو بڑے واضح لفظوں میں بیان نہیں کیا کیونکہ یہ شرم کے حیا کے خلاف ہے۔ حیا کو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حیا جو ہے نصف ایمان ہے، ایک اور جگہ فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔
اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ جب عورت کو حمل ہو گیا، ہلکا سا حمل یعنی حمل کے جو ابتدائی ایام تھے، فمرت بھی، تو اس میں وہ چلتی پھرتی رہی، اس کو کوئی ایسا بوجھل پن محسوس نہیں ہوا۔ فلما اسقلت، اور جب بوجھل ہو گئے یعنی اس کا جسم بوجھل ہو گیا، آخری مہینے شروع ہو گئے اور سب کو واضح ہو گیا کہ اس کو حمل ہے، بچہ پیدا ہونا ہے، دعوا اللہ ربہما، تو پھر ان دونوں میاں بیوی نے مل کر اللہ سے دعا کی، یعنی دونوں نے دعا کی، لئن آتیتنا صالحا، کہ یا اللہ اگر تو ہمیں صحیح سالم صالح نیک بچہ عطا کرے گا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم یقیناً ضرور تیرا شکر ادا کریں گے۔ یعنی چونکہ ابھی تو واضح نہیں تھا کہ بچہ کیسا ہوگا، تو اللہ ہی جانتا تھا کہ بچہ معذور ہوگا، گونگا ہوگا، بہرا ہوگا، اندھا ہوگا، صحیح سالم ہوگا، کس طرح کا ہوگا۔ اس لیے وہ میاں بیوی اللہ سے یہ مانگتے رہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا تھا، کوئی بت، کوئی غیر اللہ کی یہ طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ اس میں کوئی مداخلت کر سکتا، اس لیے اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ فلما آتاہما صالحا، فرمایا کہ جب اللہ نے ان کو صحیح سالم نیک بچہ عطا فرما دیا، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو پھر فرمایا کہ وہ اس میں شرک کرنے لگے، یعنی جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا تھا اس میں وہ شرک کرنے لگے۔ ان کا شرک کیا تھا؟ تو پھر کہنے لگے ہمیں فلاں دیوی دیوتا نے دیا ہے، ہمیں فلاں بت نے دیا ہے، فلاں کی مہربانی ہوئی ہے اس نے ہمیں دیا ہے، جس سے ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ یہ فلاں مزار پہ گئے تھے تو بیٹا ہو گیا، پہلے نہیں ہوا، فلاں پیر کی کرم نوازی ہے، فلاں کی یہ ہے، اور لوگ یہاں تک کرتے ہیں کہ نام رکھ دیتے ہیں پیراں دتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، تو یہ نام ہی شرک ہے۔ یہ نام موجود ہے پنجاب کے دیہات کے اندر، پیراں دتا نام موجود ہے، تو یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر انسان اس قدر یعنی بہک جاتا ہے کہ پہلے تو اللہ کو پکارتا رہا، جب اللہ نے اس کی مراد کو آرزو کو پورا کر دیا پھر وہ شرک کرنے لگے اس کو دوسرے۔ اچھا، اس سے ہٹ کے ایک اور سائنسی شرک بھی ہوتا ہے۔ سائنسی شرک وہ کیا ہوتا ہے کہ جی ڈاکٹر نے دوائیں دی تھی، اس سے بچہ صحیح پیدا ہوتا نا، یہ ہم سب کرتے ہیں کہ ڈاکٹر نے فلاں ڈاکٹر کو ہم دکھاتے رہے، فلاں دوائیں ہم استعمال کرتے رہے، فلاں احتیاطیں ہم نے استعمال کی تو بچہ صحیح پیدا ہوگا۔ یہ بھی شرکی ایک قسم ہے، ان میں طاقت نہیں ہے، نہ دواؤں میں، نہ ڈاکٹروں میں، نہ احتیاطوں میں، کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ بچے کو صحیح پیدا کر سکے۔ یہ سارے وسیلے ہیں، اسباب ہیں، اسباب کے اندر تاثیر اور طاقت اللہ ڈالتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی ایک قسم ہے جس میں عام طور پہ عام لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اللہ اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ جس اللہ سے پہلے انسان مانگتا ہے اسی اللہ سے بعد میں مانگے، وہی اللہ کرنے والا ہے۔ ہماری یہاں اس مسجد کا واقعہ ہے، ایک صاحب اولاد نہیں ہو رہی تھی ان کو، تو 12 برس کے بعد، شادی کے 12-13 برس کے بعد اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ اچھا، وہ آئے بڑی خوشی خوشی، میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا۔ اچھا، یہ ان کے الفاظ ہیں، اللہ رحم فرمائے، اللہ ان کو معاف فرمائے۔ انہوں نے اس مسجد میں کھڑے ہو کر کہا 12 سال اللہ نے پکار، کتنے دیتا ہوں، فلاں بابے کو گئے دیتا، نام لے کر کہا انہوں نے، فلاں بابے کو گئے، اب وہ اس امتحان میں فیل ہو گئے۔ اصل میں 13ویں برس اللہ نے ان کے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ 13ویں برس بچہ ہونا ہے، لیکن وہ بیچارے اس امتحان میں فیل ہو گئے، اور اعلان کہنے لگے اسی اللہ کے گھر میں کہ 12 برس تو ہم اس کے آگے سجدے کرتے رہے، اس نے کہاں دیا، اب فلاں بابے کے پاس گئے تو دے دیا۔ تو یہ وہ کھلم کھلا شرک ہے جو اس میں عرب کے مشرکین بھی کرتے تھے، اور ہم بھی بعض اوقات اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ نے فرمایا فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ اس سے بڑا بلند و بالا ہے کہ کوئی اس کو شرک کیا جائے۔ اللہ شرک کے بارے میں بڑی غیرت والا ہے، اللہ اپنا شریک برداشت نہیں کرتا، باقی ہر گناہ جو ہے اللہ نے فرمایا معاف کر دوں گا، اگر اس کے ساتھ آئے تو اس کو میں معاف نہیں کروں گا۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، فرمایا کہ وہ شریک کرتے ہیں اس کو کہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، یعنی شریک کیا پیدا کر سکتے ہیں، کیا بنا سکتے ہیں، کیا تخلیق کر سکتے ہیں، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ جو شریک ہے، جن کو شریک ٹھہراتے ہیں، یہ تو خود بنائے ہوئے ہیں، خود اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، تو میں وہ یہ بھی استطاعت نہیں رکھتے، یہ بھی طاقت نہیں رکھتے کہ تمہاری کوئی مدد کریں۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، بلکہ وہ اپنی مدد بھی بیچارے نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ کہا کہ بت کے
ناک پر مکھی بیٹھ جائے کیا اٹھا سکتا ہے؟ اڑا سکتا ہے؟ فرمایا کہ بت جو ہے تمہارے، مکھی جو ہے تمہارے کھانوں میں سے ایک ذرہ اٹھا کے لے جائے، تم اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتے ہو نا، بڑا طاقتور، بڑی صلاحیت والا، تمہارے کھانے میں سے آ کر مکھی ایک ذرہ لے جائے، واپس لے سکتے ہو؟ واپس لے کے دکھاؤ، نہیں لے سکتے۔ یہ تو ہماری طاقت ہے۔ اور میں یہ وہ شریک ہیں جن کی جو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہ بیچارے اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور فرمایا اگر تم ان کو بلاؤ ہدایت کی طرف، لا يَتَّبِعُوكُمْ، وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو بلاتے رہو یا تم خاموش رہو، ان کو وہ ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، وہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ یعنی شرک جن کے اندر جو ہے جڑ پکڑ جائے، پھر ان کو توحید کا سمجھ آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ توحید آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے، اور توحید کو ساتھ لے کے جانا قبر کے اندر یہ بھی بڑا مشکل ہے۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ توحید کے ساتھ ہمیں قبر میں لے جائے، کیونکہ یہ ایک ایسی نیکی ہے، اس کے صدقے انشاءاللہ باقی گناہ اللہ معاف فرمائے گا، لیکن یہ گناہ اگر ساتھ لے گئے تو پھر کسی اور معافی کی گنجائش موجود نہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، تو میں جن کو یہ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں، عباد امثالکم، تمہارے جیسے بندے ہیں۔ یعنی اب یہ بتوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ جنوں کی اور شیاطین اور فرشتوں کی بات ہو رہی۔ یعنی مشرکین جو ہے جنوں اور فرشتوں کو بھی پکارتے تھے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ بھی تمہاری طرح اللہ کی مخلوق ہیں، تمہاری طرح وہ بھی بندے ہیں اللہ کے۔ فدعوہم، کہا چلو دیکھ لو، ان کو بھی پکار کے دیکھ لو۔ فلیستجیبوا لکم، اور ان سے بھی مدد مانگ کے دیکھ لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ وہ بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ساری کی ساری کائنات مل جائے، اللہ کا حکم نہ ہو تو تمہارا ایک ذرہ برابر مدد نہیں کر سکتے۔ اب فرمایا کہ یہ جو بت ہے ان کے بارے میں سوچو تو صحیح، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں کہ وہ چل سکتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑ سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جس سے سن سکتے ہیں؟ یعنی یہ غور تو کرو، کیوں اتنے بیوقوف بنے ہوئے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دلیل دی تھی وہاں کے مشرکین کو، جب بت توڑے تو ان سے کہا کہ ان سے پوچھ لو کس نے بت توڑے ہیں۔ انہوں نے خود مان لیا، ابراہیم آپ تو جانتے ہیں، کیا یہ بول سکتے ہیں؟ یہی ان کے زبان سے کہلوانا چاہ رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو بول نہیں سکتے وہ پھر تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو سن نہیں سکتے وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید نے یہاں اسی بات کو دہرایا، فرمایا نہ یہ چل سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ پکڑ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، فرمایا کہ ان سے کہو کہ بلا لو تم سب اپنے شریکوں کو، ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنظِرُونَ، پھر تم میرے خلاف جو ہے تدبیریں کرو، اور فَلَا تُنظِرُونَ، اور مجھے کوئی مہلت بھی نہ دینا۔ اب یہ قریش کی اس دھمکی کا بیان ہے۔ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ تم ہمارے بتوں کو برا کہہ رہے ہو نا، ہمارے بت بدلہ لیں گے، ہمارے بت تم پر نحوست نازل کریں گے، تم پر قہر نازل کریں گے۔ ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے کہ تم فلاں بابے کے خلاف بولتے ہو نا تو فلاں بابا تمہیں پکڑ لے گا، وہ تم پر نحوست نازل کرے گا۔ ارے اللہ کے بندوں، کائنات بھر کے بابے مل جائیں، میرا ایک ذرہ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرا اللہ ہی ہے جو نفع اور نقصان کا مالک ہے، نفع بھی اسی کے حکم سے ملتا ہے، نقصان اگر اس نے میری قسمت میں نقصان لکھا ہے تو بابوں کے بغیر بھی ہو جانا ہے، اگر نہیں لکھا تو بابوں کے ساتھ میں نہیں ہونا ہے۔ فرمایا کہ ان سے پوچھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، کل آپ ان سے کہہ دیجئے اپنے سارے شریکوں کو بلا لو، پھر تم سارے مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو، اپنی اپنی چالیں چلو، اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرو، فلا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہ دینا، پوری کی پوری کرو۔ فرمایا کہ نہیں تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ ان ولی اللہ الذی، میرا کارساز تو اللہ ہے، میرا کارساز تو اللہ ہے، الذی نزل الکتاب، جس نے مجھ پر کتاب نازل کی ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی نیکوں کا مددگار ہے۔ یعنی صرف میرا ہی مددگار نہیں ہے، وہ جتنے بھی نیک ہیں، اللہ کی ماننے والے ہیں، وہ سب کا مددگار ہے۔ اور یقیناً ایسا ہی ہے، یعنی آج کے دور میں بھی، اس وقت بھی اگر آپ اللہ پہ پورا یقین رکھتے ہوں تو اللہ آج بھی مددگار ہے۔ میرا ایک دوست مجھے ایک بابے کے پاس لے گیا، اب بابا جی کو میری بات میں گستاخی نظر آئی، تم نے میری گستاخی کی ہے۔ اس نے کہا کہ اسی وقت میں تمہیں جلا دوں گا، زندہ جلا دوں گا۔
میں نے کہا بس جلا دیں، اگر تمہاری ہاتھ سے میری موت لکھی ہے تو کون بچا سکتا ہے، کر لو جو تم نے کرنا ہے، چلو۔ اب سارے لوگ شور شرابہ پڑ گیا وہاں پہ، رونا چیخنا چلانا، بابا جی معاف کر دیں۔ مجھے کہنے لگے جی اس سے معافی مانگ۔ میں کس بات کی معافی مانگ؟ میں نے تو کسی سے کہا ہی نہیں، ایک سوال پوچھا اس سے اور تو کچھ نہیں کہا، میں تو معافی نہیں مانگتا، اسے کہو کہ مجھے جلا دیں۔ اب میرا دوست وہ بیچارہ ان کا موت کا تھا، انہیں اب کیا ہوگا، میں کچھ بھی نہیں ہوگا، تم پڑھو آیت الکرسی پڑھو، یہ اپنا پڑھے، ہم بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، ہم بھی کر لیتے ہیں۔ اب وہ بیچارہ اپنا عمل کرنے لگا، ہم اپنا عمل کرنے لگے، اللہ کا کلام تھا ہمارے پاس، آدھا پونا گھنٹہ بیچارہ لگا رہا، آخر تھک ہار کے لیٹ گیا۔ اب وہ اس کے مرید کہنے لگے اب بابا جی اپنے مکلوں کو لینے گئے۔ میں نے بابا جی کی بس ہوگی، کسی کو نہیں لینے گئے، اب قرآن کے آگے کچھ نہیں چلے۔ تو اللہ آج بھی بچاتا ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ اگر اللہ پہ ایمان پورا ہو، پوری کائنات کے جادوگر، پوری کائنات کے جن بھوت چڑیلیں یہ مل کر ایک ذرہ نہیں آپ کا بگڑ کر سکتی ہیں، اللہ کا حکم نہ ہو۔ یہ بڑی خوبصورت آئے ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ خطاب کیا گیا اور پھر اس کے آخر میں کہا کہ نہیں تم بھی مایوس نہ ہونا، تم بھی مایوس نہ ہونا، اگر تم صالح ہو تو اللہ تمہارا بھی مددگار ہے۔ یہی آیت کو آپ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام سنا ہوگا، اس آیت کو بھی انہوں نے کوٹ کیا، انہوں نے بھی اس آیت کو بیان کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ عمر تم نے اپنے بچوں پر بڑی زیادتی کی، تم نے اپنے بچوں کی وراثت کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، غریب مر رہے ہو، سارا کچھ تم نے عوام کے اندر بانٹ دیا، حالانکہ پوری اسلامی سلطنت کے حکمران تھے، اور وراثت میں کیا تھا کہ جب مرنے لگے 12 بچے تھے الحمدللہ، تو سب کے اگر تقسیم کیا جائے تو سب کے بعد 4 آنے آتے تھے، بس کچھ بھی نہیں، اور دوسرے کروڑوں اربوں کے مالک تھے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز موت کے قریب تھے، یہ سن کر اٹھ کر بیٹھ گئے، کہا کیا کہا تم نے؟ کہ تم نے اپنے بچوں پہ بڑا ظلم کیا۔ ان کو نہیں، میں نے اپنے بچوں پر بڑا احسان کیا کہ میں نے ان کو صالح بنایا ہے، اور قرآن کا یہ وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، یہی آیت، اللہ صالحین کا مددگار ہے تو اللہ ان کا مددگار ہوگا۔ مجھے ان کی فکر نہیں ہے، میرا جو کام تھا میں نے کر دیا۔ اب تاریخ نے لکھا، عجیب بات ہے کہ وہ یعنی خلفاء اور وہ بادشاہ جو اپنے بچوں کے لیے کروڑوں اربوں چھوڑ کے گئے تھے، ان کو ہم نے دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک مانگتے دیکھا، اور عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کو ہم نے ہزاروں گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے دیکھا۔ یہ اللہ کی شان ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ اللہ صالحین کا مددگار ہے۔ اگر کوئی اس پر یقین کر کے چلے تو انشاءاللہ اللہ پھر محروم نہیں رکھتا۔ اللہ ہمیں بھی نصیب ہے۔